Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعمان مصباحی انڈیا سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا عشاء کی مختصر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں باڑے پر کام کرتا ہوں، کبھی کبھار کام کر کے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس وقت پھر 17 رکعت نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے، اسی وجہ سے بعض دفعہ تو میری عشاء کی نماز ہی رہ جاتی ہے۔ تو کیا اب میں عشاء کی نماز مختصر پڑھ سکتا ہوں، یعنی کہ صرف 4 رکعت فرض اور 3 وتر پڑھ لوں؟ تو کیا اس طرح سے میری نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ پلیز رہنمائی ضرور کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور پھر سوال بھی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، جو کہ ایک اچھا انداز ہے، کیونکہ اس طرح سے پھر بات سمجھنا آسان بھی ہو جاتی ہے اور اس کا جواب دینا بھی بالکل آسان ہی ہوتا ہے۔ بھائی کا سوال ہے کہ کیا عشاء کی نماز مختصر ادا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، عشاء کی ٹوٹل 17 رکعتیں ہیں، یعنی کہ سنت غیر موقدہ، فرائض، اس کے بعد سنت موقدہ، پھر نوافل اور وتر۔ مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، اس کے بعد 2 رکعت نوافل، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر، اور آخر میں 2 رکعت نوافل۔ تو اس طرح سے یہ ٹوٹل 17 رکعتیں عشاء کی نماز بنتی ہے۔ اب ان میں جو سنت غیر موقدہ ہیں، یعنی کہ 4 رکعت سنت غیر موقدہ جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ سنتیں اور جو نوافل ہیں، انہیں اگر آپ پڑھتے ہیں تو ان کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ان سنتوں اور نوافل کے پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرائض میں کوئی کمی بیشی نکل آئی تو اللہ رب العزت ان نوافل کے ذریعے سے اس شخص کے ان فرائض کی کمی کو پورا فرما دے گا۔ تو لہٰذا نوافل پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ سنت غیر موقدہ اور نوافل پڑھیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ یا عذاب بھی نہیں ہوگا۔ باقی جو 4 رکعت فرض اور پھر فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہیں، یاد رکھیے جو سنت موقدہ ہیں ان کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر کبھی کبھار چھوڑ دیں، طبیعت خراب ہے، سفر پر ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ بغیر کسی شرعی عذر کے سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح کی عادت جو ہے قابل ملامت ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ سے محروم ہو سکتا ہے، یعنی جو سنت موقدہ کو چھوڑتا ہے وہ حضور کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سنت موقدہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کم از کم 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ اور 3 وتر لازمی پڑھنے چاہیے۔ لیکن اگر آپ اکیلے فرض ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح سے فرض کی آپ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ فرض پڑھ لیتے ہیں، وتر اور سنت نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ فرض نماز آپ پڑھیں گے تو جو فرض آپ کے ذمہ تھے ان سے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ باقی جو سنت موقدہ ہیں، آپ اگر انہیں بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر آپ سے بعض پرس ضرور ہوگی، اس کے بارے میں ضرور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سے جو وتر ہیں یہ بھی واجب ہیں، اگر وتر نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ان کی قضا لازم ہے، یعنی اگر وتر نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا جو ہے وہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی عشاء کی نماز ٹوٹل کی ٹوٹل ہی قضا ہو گئی ہے تو پھر اس صورت میں عشاء کے 4 رکعت فرض اور پھر 3 رکعت وتر ان کی قضا لازمی ہوتی ہے، نوافل اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کم از کم عشاء کی نماز جو ہے 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ اور 3 رکعت وتر واجب لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان کا پڑھنا جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے۔ اگر آپ سنت غیر موقدہ اور نوافل چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔